السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ وقال فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، ہم سے وقتی طور پر بہت اچھے کام ہو جاتے ہیں، کر لیتے ہیں، لیکن وہی کام مستقلاً کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ وقتی طور پر بڑا سا بڑا کام، اونچا سا اونچا کام کر لیتے ہیں، لیکن پابندی کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے شریعت کے حکم کو پورا کرنا، وہ عام طور پر مشکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قربانی کا اہتمام تقریباً لوگوں نے کیا، بہت اہتمام کے ساتھ، جو کہ شاعر اسلام میں سے ہے، اللہ کا حکم ہے، واجب ہے، صاحب نصاب پر ادا کیا۔ جی، ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار ادا کیا الحمدللہ، لیکن وہیں اللہ کا حکم روزانہ نماز پڑھنے کا بھی ہے، وہ بھی اللہ پاک کا حکم ہے اور فرض کے درجے میں ہے، مگر بہت سے لوگوں سے ادا نہیں ہوتا۔ اسی طرح عید کی نماز میں دیکھتے ہیں ہم کہ مساجد اور عیدگاہیں فل ہیں، شاید ہی کوئی مسلمان بچتا ہوگا جو عید کی نماز ادا نہ کرتا ہو، سب ادا کرتے ہیں، لیکن وہیں روزانہ کی نمازیں اور روزانہ کے اللہ پاک کے احکامات ادا کرو، یہ مشکل ہے۔ اللہ پاک کا حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ موت تک ہم کو اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، نہ کہ وقتی طور پر کوئی کام۔ جس وقت جو حکم آیا اللہ کا وہ ادا کرنا ہے۔ جیسے ہم نے قربانی ادا کی، ایسے ہی نمازوں کا بھی اہتمام چاہیے۔ جیسے عید کی نماز کا ہم اہتمام کرتے ہیں، ویسے پوری امت کو 5 نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جس طرح ہم قربانی کے جانور کے سلسلے میں بہت دیکھ ریکھ کرتے رہے، ایک ایک مسئلہ پوچھتے رہے اہل علم سے، جو بہت اچھی بات ہے، ویسے ہی اپنی زندگی کے بارے میں بھی مسائل پوچھتے رہنا چاہیے۔ بھائی مجھ سے ایسا ہوا، میں ایسا کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں،
میری تجارت کی یہ صورتحال ہے، یہ تجارت میری صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ جی میں کپڑے ایسے پہنتا ہوں، یہ کپڑے کو ایسا خریدنا میرے لیے صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ میں اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے ایسے کپڑے خریدتا ہوں، یہ کپڑے خریدنا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ خریدوں میں درست ہے؟ جیسے وہ جانور کی خریدی کے بارے میں پوچھنے لگے کہ یہ درست ہے، کل لے لو، قربانی کے قابل ہے. ایسے ہی تمام مسائل کے بارے میں بھی ایسا ہی، کھانے کے بارے میں، کپڑے کے بارے میں، رہائش کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، سب ایسی چیز اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. یہ درست ہے کہ درست نہیں ہے، صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے. اگر صحیح ہے تو ہم آگے بڑھیں، صحیح نہیں ہے تو پیچھے ہٹ جائیں. اسی طرح میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم نے تکبیر تشریق کا اہتمام کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جو الفاظ ہم نے کہے ہیں، پڑھے ہیں، جو ہم سے پڑھوائے گئے ہیں 5 دن، یہ 5 نمازوں میں، ذرا اس کے معنی کی طرف غور کرتے ہیں اور اس کی حقیقت ہمارے دلوں میں اتر جاتی تو بہت بڑی تبدیلی ہم سب کی زندگی میں رونما ہوتی. مگر جیسے عام طور پر اور چیزوں کو ہم ادا کر لیتے ہیں، لیکن اس کی معنویت، اس کی حقیقت ہمارے دلوں میں نہیں اترتی. اس کے پیچھے کیا جذبہ کار فرما ہے وہ نہیں آتا. ایسے ہی تکبیرات تشریق کا بھی حال ہے. تکبیرات تشریق کے الفاظ کیا تھے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں. یہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ ہی کے لیے کبریائی ہے، بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے. بڑائی صرف اللہ کو زیب دیتی ہے. بڑے وہ ہیں، کوئی اور بڑا نہیں ہے. یہ چیز ہمارے دلوں میں آ جائے، اس کا یقین پیدا ہو جائے ساتھیوں، تو ہمارے بہت سے جھگڑے جو ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گے. جھگڑے بڑائی کی تو چل رہے ہیں نا دوستوں، میں بڑا کہ تو بڑا، یہ تو چل رہے ہیں جھگڑے. ساس بہو کے جھگڑے کے پیچھے بھی جو چیز، جو جذبہ کار فرما، یہی تو ہے نا. لیکن حق یہ ہے کہ بڑا صرف اللہ ہے. اور ہم ایام تشریق میں یہ الفاظ کہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں. اور یہ وہ حقیقت ہے جس کو ہم روزانہ اذان کے ذریعے سے بھی دہراتے ہیں، سنتے ہیں. مؤذن اگر کہتا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں جی اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن یہ چیز ہمارے دلوں میں اتر نہیں، الا ماشاء اللہ، اللہ سب سے بڑے ہیں. اور یہی وہ حقیقت ہے جس کو روزانہ نمازوں میں بھی دہرایا جاتا ہے. تکبیر تحریمہ میں بھی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے.
رکوع میں جا رہے ہیں تو بھی اللہ اکبر ہے، سجدے میں جا رہے ہیں تو بھی اللہ اکبر ہے، جی سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں تبھی اللہ اکبر ہے، بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ الفاظ مسلمان اپنے زبان سے ادا کرتا ہے، ادا کرنے کے لیے کہا گیا اسے، لیکن یہ چیز اتری نہیں۔ اگر ایک اللہ کو ہی سب سے بڑا مان لیا جاتا تو پھر سامنے کی بڑی سی بڑی شخصیتوں سے مرعوب ہونا ختم ہو جاتا۔ ایک بات، دوسری بات، اپنی ذات کی بڑائی نکل جاتی بندے سے کہ تکبر ختم ہو جاتا ہے کہ میں بڑا ہوں، ختم ہو جاتا ہے کہ بول رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، تو پھر میں بڑا کہاں؟ تکبر آدمی کا، بڑائی اپنی اندر کی، میں پن آدمی کا ختم ہو جائے گا اگر اللہ اکبر کے بول صحیح معنوں میں آ جائے، دل میں اتر جائے کہ اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، کوئی اور بڑا نہیں۔ یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں، بار بار بولے جاتے ہیں بات۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ بھی دہرایا گیا، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ چیز بھی ہمارے دلوں میں اتر جائے تو پھر مشکل حالات میں جو ہم وہ کام کر لیتے ہیں جو غیر مسلم کرتے ہیں تو وہ نہیں ہو سکتے ہم سے، چاہے ہماری جان چلی جائے ہم شرکیہ کام نہیں کر پائیں گے، ہم کسی کے پھیرے نہیں لگائیں گے، کسی کے یہاں اپنی پیشانی کو نہیں ٹکائیں گے، کسی کو نفع و ضرر کا مالک نہیں سمجھیں گے، کسی کو شفا کا ذمہ دار نہیں سمجھیں گے، کسی کی طرف للچائی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے کہ بھئی اس سے کچھ کام بنے گا۔ نہیں، لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں، ہمارا کلمہ ہے، ہماری تکبیرات تشریق کے اندر یہ الفاظ ہے، جی ہمیں بار بار اذان میں یہ بات دہرائی جاتی کہ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں ہے۔ پہلے تو یہ کلمات دہرائے بہت کم جاتے ہیں، اور دوسری بات دہرائے جائیں تو بھی اس کی معنویت کی طرف دھیان اور اس کی حقیقت کی طرف ذہن بہت کم منتقل ہوتا ہے۔ اللہ والوں کے ہاں یہ چیز کثرت سے پڑھائی جاتی ہے، پڑھتے ہیں، ذکر ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، ضربیں ہیں لگائی جاتی ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ مستقل ہے۔ اور حدیث میں اس کو کہا گیا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، تم لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ذکر کثرت سے کرو، اللہ اللہ، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا قرآن مجید نے کہا، کثرت سے کرو۔ اور جگہ کہا فسبحوہ بکرۃ و اصیلا، صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو، جی سبح بالعشی والابکار، صبح شام اللہ کی جی بڑائی بیان کرو، پاکی بیان کرو۔ لیکن مستقل ایک ذکر ہمارے پاس یہ نہیں ہے، الا ماشاءاللہ کسی کے پاس ہے تو ہے، بہت کم لوگ ہیں۔ یہ مطلوب ہے، شریعت میں مطلوب ہے، اللہ کا حکم ہے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اللہ اللہ، یعنی نمازوں کے علاوہ، سنتوں کے علاوہ، نوافل کے علاوہ، قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ اللہ کا ذکر ہو، مگر وہ نہیں ہمارے پاس، تسبیحات نہیں ہمارے پاس، حتیٰ کہ 3 تسبیحات بتائیں گی وہ بھی نہیں ہے، الا ماشاءاللہ۔
اور جیسے ایام تشریق میں دی اللہ اکبر کہنا سنت ہے، واجب ہے، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ یہ بھی بہت کم سنت ہے جو ہم ادا کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ، ہر فرض نماز کے بعد میں استغفار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل، یہ پڑھتے تھے آپ، اللہ سے معافی مانگتے تھے آپ۔ سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی بہت کم عمل ہے ہمارے پاس، اس عمل کو بھی جاری کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، اس کے اپنے اثرات ہیں۔ یہ جو قرآن مجید نے کہا ہے، شریعت نے جس کا مطالبہ کیا ہے، یہ ایسا ہی نہیں، اس کے اپنے فائدے ہیں، اس کے اپنے اثرات ہیں۔ کسی چیز کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے نا تو اس سے محبت بڑھتی ہے، اور جس سے محبت بڑھتی ہے تو پھر اس کی بات پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اس کی اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کثرت سے ذکر آدمی کے اندر محبت کو پیدا کرتا ہے، اس کی بڑائی اور اس کی عظمت کو پیدا کرتا ہے، اور جس کی بڑائی اس کی عظمتیں اس کے دل میں آ جائیں تو پھر اس کے لیے اس کی بات کو ماننا، اس کی عبادت کرنا، اس کے سامنے سرنڈر ہو جانا آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے، اس کے حکم پر کچھ بھی کر گزرتا ہے وہ۔ لیکن ہم کرتے نہیں، ایک وقت ہے نہیں ہمارے پاس کہ کچھ وقت نکالیں، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ نکال کریں، کام کریں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں، اللہ اللہ کہیں، جو شریعت ہے، اللہ کا حکم ہے نہیں ہمارے پاس۔ پچیس ہزار کا فون رکھ لینا ہمارے لیے آسان ہے، خریدنا آسان ہے، جیب میں رکھنا آسان ہے، لیکن ایک 25 اور 50 روپے کی تسبیح اور مسواک اور ٹوپی ہمارے لیے مشکل ہے۔ یہ ہے اس امت کا تعلق اپنی شریعت سے، اپنے مذہب سے، اپنے دین سے، اپنے خدا سے، اپنے رسول سے۔ 25 ہزار کا فون ہے، لیکن ایک تسبیح اس کے پاس نہیں، تسبیح نہیں ہے اس کے پاس، ایک مسواک نہیں ہے اس کے پاس، ایک ٹوپی نہیں ہے ٹوپی اس کے پاس۔ یہ ہمارا مذہب سے تعلق، دین و اسلام سے تعلق۔ دوستو اور ساتھیوں، اپنی اصلاح کر، استغفار کا اہتمام کرو جی، اور اللہ کے نام کو کثرت سے بولا کرو۔ بڑوں نے اچھی بات کہی ہے، ہم یاد کریں گے وہ ہمیں یاد کریں گے، ہم یاد کریں گے وہ ہمیں یاد کریں گے، یوں ہی دل برباد کو آباد کریں گے۔ فاذکرونی اذکرکم، قرآن مجید نے کہا تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کرتا ہوں، قرآن مجید ہے۔ مگر یہ اللہ کی ضربیں ختم ہو گئی، لا الہ الا اللہ کی ضربیں ختم ہو گئی، اللہ اکبر کی بول ختم ہو گیا ہمارے پاس۔ ایک تھوڑا سا تعلق رہ گیا کہ بھاگتے بھاگتے آئیں اور نماز پڑھ لیں اور تیزی سے نکل جائیں، بس یہ ہوتا ہے رابطہ، یہ ہوتا ہے عشق، یہ ہوتی ہے محبت اپنے پروردگار سے۔ اس سے کام بنتے ہیں، اس سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو دوستو، تہیہ کیجیے، ارادہ کیجیے کہ کچھ وقت ہم ضرور نکالیں گے۔ جیسے ایام تشریق میں ہم نے تکبیرات تشریق پڑھی ہیں، اللہ کو یاد کیا ہے، ایسے ہی روزانہ کچھ وقت نکال کر اللہ اکبر کی بولی بولیں گے، لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ پڑھیں گے، جی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں گے۔ یاد رکھو اس کے اپنے اثرات ہیں، آپ کر کے دیکھو،
آپ کر کے دیکھو. ایک آدھا پون گھنٹہ میں نہیں نکال سکتے. میرے دوستو، جو لوگ اس راہ پر چلے ہیں، چل رہے ہیں، ان کے اپنے اثرات ہیں، ان کی اپنی دنیا ہے. ان کی زبانوں سے جب اللہ اکبر نکلتا ہے روزانہ، روز پڑھتے ہیں، تو پھر کائنات کی بڑائی ان کے دلوں سے نکل گئی. بڑے بڑے سرما بھی جب ان کے سامنے آتے ہیں تو ایک جنبش نہیں ہوتی، ایک حرکت نہیں ہوتی ان کے جسم پر، کیونکہ ان کے دل، ان کو معلوم ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اس کائنات کا بڑا ایک ہی ہے، کوئی اور بڑا نہیں ہے. اس لیے روز بول رہے ہیں، اس کے اثرات آئے ان کے دلوں میں. آپ اٹھائیے اللہ والوں کی تاریخ، اٹھائیے آپ اولیاء کرام کی تاریخ، اٹھائیے صحابہ کرام کی تاریخ کو اٹھائیے آپ، دیکھیے کیا تھا. نکل گئی. بڑے سے بڑے سرما گھٹنے ٹیکتے تھے ان کے پاس آ کر. آج ہم مرعوب ہوتے ہیں، آج ہم ڈر جاتے ہیں صاحب، آج ہم سہم جاتے ہیں. کیا ہوتا نہیں معلوم، فلاں ہے فلاں ہے. کیوں؟ وہ بڑائی خدا کی نکل گئی، دنیا کی بڑائی ہمارے دلوں میں آ گئی. اشخاص اور مخلوق کی بڑائی آ گئی. اگر خالق کی بڑائی اتارے ہوتے تو مخلوق کی بڑائی ختم ہوتی. ہم نے خالق کی بڑائی کو نہیں رکھا دلوں کے اندر، مخلوق کو بڑا سمجھنے لگے. دوستو، اس کا اہتمام کرو. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ طالب علمی کا زمانہ تھا، کتاب میں سمجھا رہا تھا، تکرار کہتے ہیں اس کو، ساتھ ہی بیٹھ کر لینا کہ پڑھیے، پڑھا سمجھا رہے تھے، لیکن ایک جگہ پر یہ خود رک گئے، حل نہیں ہوا مسئلہ. تو اپنے استاد شیخ محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھی نے کہا کہ حضرت سے آپ معلوم کر لو، صبح فجر میں آئے تو انتظار کرے، کتاب لے کے. رات میں سو گئے، صبح میں فجر کے بعد کتاب لے کے پہنچا. لیکن حضرت تیزی سے اپنے کمرے میں نکل گیا ہے، پہنچے تک کنڈی لگ گئی اندر. اور دیوبند کا جو دیکھے وہ معلوم ہے کہ بہت سرد ترین راتیں ہوتی ہیں، بہت سرد جی. 2-3 فٹ کے اوپر آدمی نظر نہیں آتا. آمنے سامنے ٹھہرے ہوئے، جب سردی لگتی ہے، چلا لگتا ہے وہاں پر، تو پھر ایک آدمی سے آدمی کو دکھتا نہیں، آواز تو آتی ہے لیکن دکھتا نہیں، اتنا کوہر ہے، اتنی سردی ہوتی ہے، بہت سرد تھا. تو اندر چلے گئے. بولے بھائی میں غلطی میرے سے ہو گئی کہ میں جلد آ کے حیث سے مسئلہ پوچھ لینا تھا، وہ کتاب حل کر لینا تھا، نہیں پوچھ لیا. بیٹھ گیا. بولے قصہ یہ کہ یہیں بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا. میں وہیں بیٹھ گیا ہے کمرے کے باہر، کیونکہ دروازہ لگ چکا تھا اندر سے، لیکن اندر سے ضربیں کی آواز، ضربیں لگانے کی آواز، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ضربیں آ رہی تھی. حضرت تھانی فرماتے ہیں اندر ذکر ہو رہا تھا، لذت مجھے محسوس ہو رہی تھی، اندر ہو رہا تھا، مزہ مجھے آ رہا تھا. کرنے والوں کیا مزہ. یہ لذتیں آج ہم سے ختم ہو گئی. سب چیزوں کی لذتیں، اللہ کی لذت ختم ہو گئی، لا الہ الا اللہ کی لذت ختم ہو گئی، ذکر و اذکار کی لذت ختم ہو گئی، قرآن کی تلاوت کی لذتیں ہم سے ختم ہو گئی. ایسا تھا، ایسا ہے. بہت دیر ہو گئی، حتیٰ کہ اشراق کا وقت ہو گیا. اس کے بعد جب حضرت نکلے ہیں باہر ضربیں لگا کر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ کہہ کر نکلے ہیں، تو صورتحال یہ تھی، اس سرد ترین سردی کے اندر آپ کے پیشانی پر پسینے کے خطرات تھے. چلے یہ چیز نہیں رہی ہمارے پاس، یہ چیز نہیں رہی ہمارے پاس. بس ایک براہ راست کچھ رہ گیا، اچڑتا ہوا تعلق خدا سے رہ گیا، لیکن وہ لذت، وہ حلاوت اور وہ ذکر وہ نہیں رہا ہمارے پاس. اور اس کے فائدے میں بتا رہا میرے دوستو، اس کے اپنے فائدے ہیں. پھر یہ بندہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے، بار بار کثرت سے یاد کرتا ہے، تو اس کی زبان میں تاثیر بھی پیدا ہوتی ہے. اللہ دیتے ہیں. پھر جب اللہ کہتا ہے تو وزن ہوتا ہے اس نام میں.
سامنے والوں کے کلیجے پگھل جاتے ہیں. معلوم ہے نا حدیث ہو، جب ایک بدوی نے یہ کہا تھا کہ تم کو مجھ سے کون بچائے گا، تو اللہ کے رسول نے یہ تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ. یہ تو لفظ تھا نا حدیث میں، لرزہ طاری ہوا تھا، تلوار چھوٹ چکی تھی نا، ہے نا حدیث میں قصہ اللہ. اچھا یہ چیزیں اولیاء اللہ کے اندر بھی ظاہر ہوئی. اب ایسے واقعات وہ ہیں کہ اگر آج کی دنیا میں لوگ اس کو یقین کرنا سچا سمجھنا مشکل ہوگا. یہ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے. تاتاریوں نے جب حملہ کیا شہر میں، پورے مسلمان ڈر کے مارے چلے گئے. اس وقت میں 2 بزرگ تھے، غالباً شیخ احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ تھے. سب خالے سب خوش ہو گئے، سب ختم. مسجد میں یہ تھے اور ایک صدر خادم تھا. پولیس نے اطلاع دی ابھی دونوں ابھی مسلمان یہاں بھی ہے، بلا لے. پولیس کی ہتھکڑیاں ڈال کے لے کر ابھی تک تمہاری ہمت کی ابھی تک تم یہاں پر ہے. ہاں اب میں جو سزا دیتا ہوں اس سے بچانے والا کون ہے جو تمہارے کو بولے. جب یہ بات سنے نا، ہتھکڑیوں کے ساتھ لایا گیا تھا. حضرت نے کہا اللہ لکھا ہے، ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی، ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی صاحب. اللہ ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی. یہ تھا، یہ اثر تھا، یہ اثر ہے، مگر ہم نہیں ہیں نا ویسے. خدوئی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر، 1000 چشمے تیری سنگ راہ سے پھوٹیں گے. ہوگا مگر ہم نہیں ہیں نا ویسے، ہم کرنے والے نہیں ہیں. ہم کو تو تکبیر تحریمہ نہیں ملتی، بھاگتے بھاگتے آنا ہے. حتیٰ کہ جمعہ میں بھی، عیدین میں بھاگتے بھاگتے آنا ہے، پڑھ کے بھاگ جانے کا جانا. یہ ہمارا تعلق خدا سے ہے. شاباش، بہت اچھا. اب اس پہ فتح کرنا ہے ہمارا، دنیا اس پہ فتح کرنا ہے ہمارا. یہ تعلق پہ فتح کرنا ہے دنیا ہمارے کو. کامیابیاں اور کامرانی اسی پہ ملنا ہے ہمارے کو. تو یہ اثرات تھے. اللہ کہتے تھے دنیا کی بڑائی نکل گئی تھی اور اپنی بڑائی نکل گئی تھی، اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ سب سے بڑے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلطان محمد تغلق کا نام سنا ہوگا آپ نے، خون ریز بادشاہ، ہندوستان کا خون ریز بادشاہ. جب وہ گزرا ہے تو راستے میں ایک جھوپڑی قطب الدین منور رحمۃ اللہ علیہ کی بھی پڑی. حضرت باہر نہیں نکلے، نہیں ہجوم میں ہنگامہ باہر، لیکن حضرت اپنی کوٹری سے باہر نہیں نکلے. ظاہر بات غصہ تو آئیں گا نا سب. ارے میں آیا، میرے ساتھ سے ملنا نہیں، اٹھنا نہیں، آئے بلایا. حضرت گئے محل میں. ساتھ میں حضرت کے لڑکے نور الدین رحمۃ اللہ کے علی بھی تھے، فرزند بھی تھے. جب گئے ہیں صورتحال یہ تھی، بادشاہ اپنے اسٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے، سلطنت مسند سلطنت پر. دونوں طرف فوج ٹھہری ہوئی تلواروں کے ساتھ، لیکن چاہ و جلال اور رعب ہے دربار کا. کلیجے پگھلے جا رہے ہیں اس کے رعب سے، دبدبے سے. سلطنت صاحب تاج لگا کے بیٹھا ہوا ہے، دونوں طرف لمبی لائنیں ہتھیاروں کے ساتھ. حضرت نے محسوس کیا کہ ان کے بیٹے نے، حضرت اللہ اکبر تھا نا ان کے پاس، تو اللہ سب سے بڑے ہیں. ان کے دل و دماغ پہ رچا بسا تھا، اور اس کائنات کا بڑا ایک ہی کوئی اور بڑا نہیں ہے. لیکن حضرت کے بیٹے متاثر ہو رہے تھے اس رعب سے، دبدبے سے. حضرت نے محسوس کر لیا اور کہہ کر دیکھ کر کہا، بابا نور الدین العظمت للہ، عظمت اور بڑائی بیٹے صرف اللہ کے لیے. نور الدین کا بیان ہے، ابا کے الفاظ میرے کانوں میں جو گونجے تو صورتحال یہ تھی کہ وہ جو اطراف میں ٹھہرے ہوئے تھے جس سے لرز رہا تھا، بھیڑ اور بکریوں کا ریوڑ مجھے معلوم ہو رہا تھا. دل کی دنیا بدل گئی تھی. اس کائنات کی سچائی ہے، یہ حقیقت ہے کہ عظمتیں اور سلطنت، جاہ اور جلال اور بڑائی صرف اللہ کے لیے، کوئی اور نہیں اس دنیا کے اندر. وہ چیز آج ہم سے نکل گئی، ہم ڈرے جا رہے ہیں، ہم سہمے جا رہے ہیں.
یہ ذکر نہیں رہا ہمارا پاس، اللہ کا ورد نہیں رہا، اللہ اکبر نہیں رہا، لا الہ الا اللہ کا ورد، اس سے کیا ہوتا؟ وہی ہو رہا، چھوڑنے سے ہو رہا آج۔ اللہ مجھے اور آپ کو جس طرح ہم نے ایام تشریق میں اللہ کا نام لیا، اللہ کی بڑائی بیان کی، ایسے روزانہ کے وقت میں اللہ کی بڑائی بیان کریں، ہم اللہ اکبر کہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائیں، استغفار ہر نماز میں ہمارے نبی کی سنت کی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جاری کریں، ہر نماز بعد کی مدد استغفار کریں۔ میرے دوستو، اس سے بہت بڑا فائدہ ہمارے اندر بھی سے بھی تکبر نکلے گا، اور سامنے والوں کے رعب و دبدبے سے بھی اللہ ہم کو بچائے رکھیں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔